ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم سب کو دے دیا۔ قیامت تک کے لیے جو شخص بھی نماز پڑھے گا اب وہ اپنا چہرہ، اپنا جسم خانہ کعبہ کی طرف کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو ایمان والوں پر پورا فرما دیا، یعنی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت لوگوں کو یاد دلائی کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو لوگوں کو کی گئی اور خانہ کعبہ کی طرف ان کا منہ کروا دیا گیا۔ اب کو یہ نہ سمجھے کہ خانہ کعبہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ یہ میں نہیں کہتا، کوئی دنیا کا عالم نہیں کہتا، قرآن پاک خود اس پر گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا نبی مبعوث فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ایمان والوں کو، کافروں کو دیں، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان فرما دیا یا لوگوں پر احسان کیا۔ لیکن جب اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ میں نے بہت بڑا احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں اپنا نبی مبعوث فرما دیا۔ یہاں سے پتہ لگا کہ سب سے بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں نہ آنا ہوتا، اگر انہوں نے دنیا میں تشریف نہیں لانی ہوتی تو اللہ فرماتا ہے نہ میں یہ دنیا بناتا، نہ یہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ فرشتے ہوتے، نہ حوریں ہوتی، نہ غلماں ہوتے، یعنی کہ یہ دونوں جہاں نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا، دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ دنیا میں کوئی انسان ہوتا، نہ کوئی چیز اور دنیا میں ہوتی اگر حضور نہ ہوتے۔ پتہ لگا یہ پوری کائنات، یہ دو جہاں صدقہ ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، قرآن کی آیت بھی آپ نے سنے، حدیث قدسی بھی آپ نے سنی، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں پر میں نے سب سے بڑا احسان فرمایا۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، کسے بھیجا؟ فیکم رسولا منکم، ایک رسول، تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بھیجنے کا ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ کہیں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جا، تمہارے پاس آ گیا۔
کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے باعثا، ہم نے مبعوث فرما دیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو قرآن میں ہم یہ کہیں نہیں دیکھتے، حدیث میں ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو تخلیق فرما دیا یا پیدا فرما دیا، یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ جب ذکر آتا ہے حضور کی تشریف آوری کا ذکر آتا ہے، متعدد آیات قرآن پاک میں موجود ہیں جن میں یہ ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ نبی آ گیا، وہ تشریف لے آئے، یہ ذکر ملتا ہے۔ لیکن جب مخلوق کا ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تخلیق فرما دی، ہم نے پیدا فرما دیا، ساری مخلوق کو پیدا فرمایا گیا۔ لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس نبی کو پیدا کیا، اس نبی کو تخلیق کیا۔ پتہ کیا چلا؟ ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ یہ جہاں نہیں تھا، کوئی شخص نہیں تھا، یہ کائنات نہیں تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے، حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا، بھیجنا اللہ تعالیٰ کہیں پر فرماتا ہے آ گیا تمہارے پاس، تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے، کہیں پر یہ نہیں فرماتا کہ نبی کو تخلیق کر دیا یا پیدا کر دیا۔ یہ الفاظ مخلوق کے لیے فرماتا ہے۔ ہمارے نبی بھی مخلوق ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے افضل مخلوق ہیں۔ ہم نبی کو مخلوق مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، خدا کا شریک نہیں مانتے، لیکن وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ کیا نہیں۔ یہ محب اور حبیب کی بات ہے، وہ خدا بھی نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ایک رسول تم میں سے۔ اور کیا مطلب تم میں سے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اہل عرب سے تشریف لائے۔ جب مسلمانوں سے خطاب ہے، اہل عرب سے خطاب ہے کہ یہ نبی تمہارے ہی نسب سے ہے، تمہارے ہی خاندان سے ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، اور یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ تمہارے ہی خاندان سے ہے، کہیں باہر سے نہیں ہے۔ کسی اور جماعت سے ہوتے تو تم کہتے کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہوئے تو ان کو ماننا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تمہارے ہی خاندان سے ہیں، یہ تمہارے ہی نسب سے ہیں، یہ تمہارے ہی سلسلے سے ہیں، یہ بنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو تم پھر ان کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جب یہ نبی تمہارے ہی سلسلے سے ہوئے تو پھر تم کیوں ان کا انکار کرتے ہو؟ یہ بنی اسماعیل سے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا ہم نے۔ جب یہ رسول تشریف لے آئے تو پھر خالی ہاتھ نہ آئے، بے شمار نعمتیں لے کر آئے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر ہماری آیتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کی آیتیں وہ تمہارے اوپر تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پاک تمہیں پڑھنا سکھاتے ہیں، اس کو لکھنا سکھاتے ہیں، اس کو سمجھنا سکھاتے ہیں، اور پھر خالی سکھاتے ہی نہیں ہیں، تمہیں اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں، تمہارے اوپر یہ آیتیں بھی پڑھتے ہیں۔ پھر وَيُزَكِّيكُمْ، اللہ فرماتا ہے تمہیں پاک اور صاف بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی تمہیں صاف کرتے ہیں، باطنی طور پر بھی تمہیں صاف کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، خالی تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت نہیں کرتے، تمہارا تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں، تمہیں ظاہری بھی پاک کرتے ہیں، باطنی بھی پاک کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اہل عرب کے حالات کسی پر مخفی نہیں۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہاں پر کیا حالات تھے؟ زندہ بچیاں، چھوٹی بچیاں پیدا ہوتی تھی، اپنے ہاتھوں سے زمین میں دبا دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن،
ان کے قبیلوں کے اندر صدہا لڑائی، سالوں سال سے آپس میں دشمنی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، تم پر اللہ کی آیتیں بھی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں پاک صاف بھی کرتے ہیں۔ اور کیسا پاک صاف کیا، صدیق اکبر کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، عثمان غنی کو دیکھیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھیے، 1,25,000 صحابہ کو دیکھیے، حضور نے ان کو کیسا پاک صاف کیا، ظاہری بھی پاک صاف کیا، باطنی بھی پاک صاف کیا۔ اور یہ قرآن پاک کتنی تاثیر رکھتا ہے، حضرت عمر جیسے بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بہن جب تلاوت کرتی ہیں اس قرآن پاک کی، جب حضرت عمر فاروق وہ تلاوت سنتے ہیں تو ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اثر رکھا ہے، کتنی برکت رکھی ہے۔ ہم لوگ افسوس اس قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اب سالوں میں، مہینوں میں کبھی کبھی ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو لوگ اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک پڑھنے لگتا ہوں۔ تو یہ ہمارے اوپر ایسا وقت کب آئے گا، ہم لوگ اپنا محاسبہ کب کریں گے اور اپنی توجہ کو، اپنے ذہن کو کب اللہ رسول کی طرف لگائیں گے کہ یہی حق ہے۔ قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا تو یہ قرآن ہوگا، حضور کی تعلیمات ہوں گی، ہمارا عمل ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا اور کوئی چیز ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ پاک صاف بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں سکھاتے ہیں قرآن پاک کی تمہیں تلاوت، تعلیم بھی دیتے ہیں، ہر چیز اس کے معنی، اس کے اسرار، ہر چیز تمہیں سکھاتے ہیں۔ والحکمہ، قرآن پاک یہ کتاب سکھاتے بھی ہیں اور دانائی اور حکمت بھی تمہیں سکھاتے ہیں۔ قرآن پاک جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیں، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس قرآن پاک کے باطن کو کیسے جانتے تھے، اس کے اسرار وہ کیسے جانتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اگر کسی شخص کی رسی اونٹ کی گم جائے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا، کوئی بھی مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ اللہ خود فرماتا ہے دنیا میں کوئی خوش اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا بیان اس قرآن میں نہ ہو، لیکن کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ جتنا کھول دے گا، انسان جتنا قرآن پاک میں غور و فکر تفکر کرے گا، اس کے لیے اتنے ہی اس کے اندر اسرار اس کو ملتے جائیں گے، باطنی خزانے اس کو ملتے جائیں گے۔ صحابہ کرام کا جو مسئلہ پیش آتا تھا، یہ حضور کے صحابی تھے، حضور سے تعلیمی یافتہ تھے، حضور نے ان کو سکھایا تھا، تو وہ لوگ کیسا اس قرآن کو جانتے تھے۔ وہ لوگ حضرت علی کا ارشاد سنا آپ نے، فرماتے تھے کسی کی اونٹ کی رسی گم جائے تو میں اس کا جواب بھی قرآن سے دے دوں گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عرب میں ایک بچے پیدا ہوئے، چھوٹے بچے تھے، عورتوں نے بچے دیے، چھوٹے بچے تھے، آپس میں مکس ہو گئے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کا بچہ ہے اور کس کی بچی ہے، لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں پتہ لگتا تھا۔ دو عورتوں نے بچے دیے، دونوں مکس ہو گئے، لڑکا اور لڑکی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس آ گئے، کوئی جواب نہیں دے سکا، آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے رہے کہ کیسے اس کا مسئلہ حل کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان عورتوں کا دودھ نکالو اور ان کا وزن کرو، جس عورت کا دودھ بھاری ہوگا اس کا لڑکا ہوگا، جس عورت کا دودھ ہلکا ہوگا اس کی لڑکی ہوگی۔ حضرت علی سے پوچھا یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ فرمایا میں نے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بیٹے کے 2 حصے رکھے، اس کا دگنا رکھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو دودھ ہے ماں کا دودھ وہ بھی ڈبل ہوگا، وہ بھی وزن میں زیادہ ہوگا۔ تو اتنی ذہانت، اتنے قرآن کو جاننے والے، یہ سب کچھ کس نے سکھایا تھا؟ وہ تعلیم لیتے تھے اللہ کے نبی سے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں قرآن بھی سکھاتے ہیں،
حکمت بھی سکھاتے ہیں، دانائی بھی سکھاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں کیا سکھاتے ہیں جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں حضور کے تشریف لانے سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہمیں رب کا پتہ ملا ہے تو نبی سے ملا ہے۔ ہم جنت کو بھی نہیں جانتے تھے، دوزخ کو بھی نہیں جانتے تھے، فرشتے کیا ہوتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، یہ کون سکھاتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے تھے یہ نبی تمہیں سکھاتے ہیں، تو پھر ان کا احسان کتنا ہوگا۔ مجھے پورا قرآن پڑھیں اور فجر کی 2 رکعتیں قرآن میں ثابت نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 2 سنتیں پڑھنی ہے، ظہر کی 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل پڑھنے ہیں، کوئی قرآن میں دکھا دے، قرآن میں نہیں ملے گا۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات قرآن میں کھول کر واضح طور پر بیان کر سکتا تھا، لیکن یہی سمجھ میں آتا ہے اللہ یہی چاہتا تھا کہ جب تک لوگ قرآن کے محتاج رہیں میرے نبی کے بھی محتاج رہیں۔ اللہ چاہتا تو میرے نبی کا روزہ مکہ مکرمہ میں بن سکتا تھا، لیکن کوئی حج کرنے جاتا تو حج کی نیت سے جاتا تو حضور کے روزے پر بھی چلا جاتا، لیکن یہی مجھے سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مکے میں نہیں بنایا، مدینے میں بنایا، تاکہ کوئی حضور کے پاس جائے تو مکے کی نیت کر کے نہ جائے، ان کا طفیلی نہ سمجھے اور طفیلی ہو کر وہ حضور کے روزے پر چلے جائے۔ نہیں، اللہ یہی چاہتا تھا کہ جو کوئی جائے میرے نبی کے پاس وہ نیت کر کے جائے، ارادہ کر کے جائے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ روزہ بن سکتا تھا وہاں پر، اللہ چاہتا ایک ایک بات قرآن میں کھول کر واضح بتا سکتا تھا، لیکن اللہ یہی چاہتا ہے جب تک لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج رہیں وہ نبی کے بھی محتاج رہیں۔ اور ہمیں یہ واضح نظر آتا ہے کہ حدیث کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ اگر حدیث کا علم ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کوئی شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے نماز کیسے ادا کرنی ہے، روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، یہ سب طریقے ہمیں نبی کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنا ہوگا جس نبی کی بارگاہ سے سب ملا ہے اسی بارگاہ سے ہمیں رب کا پتہ بھی ملا ہے، ورنہ ہمیں رب کا پتہ کہاں سے ملتا۔ حضور کی سب سے بڑی صفت ہے وہ انسان کا ظاہر بھی پاک کرتے ہیں، باطن بھی پاک کرتے ہیں۔ نفس امارہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک باہر کا دشمن ہوتا ہے، نفس امارہ اندر کا دشمن ہے۔ حضور نفس امارہ کو بھی پاک کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا دل چاہتا ہے میں کسی عورت سے زنا کروں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے خون کھول گئے کہ اس صحابی کی اتنی ہمت کہ اللہ کے نبی سے ایسی بات کرے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی عورت سے زنا کروں۔ اللہ کے حبیب غصے میں نہیں آتے، آپ کے ماتھے پر بل نہیں پڑتے، آپ اسی طرح آرام سے اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں حضور ظاہر بھی پاک کرتے ہیں، باطن بھی پاک کرتے ہیں۔ حضور کی زبان سے وہ کون سی زبان ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ محبوب اپنی خواہش سے لب بھی نہیں ہلاتا، اس کے لب جب ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس شخص سے اے صحابی مجھے یہ بتا تو کسی عورت سے زنا کرے گا، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، مجھے بتا اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے، تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے تو پھر تمہاری کیا حالت ہوگی؟ صحابی خاموش۔ وہ صحابی فرماتے ہیں پوری دنیا پوری زندگی گزر گئی مجھے کبھی زنا کا خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا ظاہر بھی پاک کرتے ہیں، تمہارا باطن بھی پاک کرتے ہیں۔ آج اس کا عکس نظر آتا ہے تو اللہ والوں میں نظر آتا ہے۔ آج بھی کوئی اپنا ظاہر اور باطن پاک کرنا چاہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے۔ حضور فرماتے ہیں میرے علماء اللہ والے میرے دین کے وارث ہیں۔ حضور کا عکس ان پر ہے، وہ بھی آج لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، ان کے پاس
بیٹھنے والے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے، ان کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، ان کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی حضور کی امت میں قیامت تک جاری رہے گا۔ ایسے بندے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا، ان میں یہ کمال لگتا رہے گا کہ وہ لوگوں کا ظاہر بھی پاک کریں گے، باطن بھی پاک کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب ہے وہ شخص جو ظاہری بھی پاک ہو جائے، باطنی بھی پاک ہو جائے۔ ہمیں اپنی ساری کوششیں، ساری توجہ، ساری اپنی محنتیں، جو کچھ ہمارے پاس جتنی ہمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دنیا میں کوئی کامیاب شخص ہے اگر تو وہی کامیاب ہے جو اپنے ظاہر کو پاک کرتا ہے، جو اپنے باطن کو پاک کرتا ہے، اس کی فکر میں رہتا ہے کہ کوئی گناہ، میرے ایمان کی چادر سفید ستھری ہے، صاف ستھری ہے، سفید چادر پر کہیں کوئی گناہ نہ لگ جائے، کوئی گناہ کا دھبا نہ لگ جائے، وہ اسی فکر میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر گناہ کا دھبا لگ جائے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا۔ تو انسان ہونے کے ناطے انسان کا مادہ ہی یہی ہے کہ بھولنے والا، بھول چک سے گناہ ہو جائے تو پھر دیر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے۔ حضور کی شان آپ نے سنی، وہ لوگوں کا تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں، تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہمیں جو کچھ ملا حضور کے در سے ملا، چنانچہ ہمارے اوپر تو اللہ کے ولیوں کا بھی احسان ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب ہندوستان میں آئے، آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کافروں کا آپ نے مسلمان کیا ہے۔ یہ ہم پر بھی احسان ہے۔ ہمارے باپ دادا ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، ہو سکتا ہے ہمارے باپ داداؤں میں بھی کوئی کافر ہو، کوئی ہندو ہو، خواجہ اجمیری نے ان کو بھی کلمہ پڑھایا ہو، ہم پر تو ان کا بھی احسان ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ علماء اور اولیاء اللہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حضور کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ بڑی تعداد میں اس میں علماء ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں اس میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔